بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم کرنا چاہیے کہ کرنل اس وقت کیا کر رہا ہے، اپنی کوٹھی ہی میں موجود ہے یا ہماری تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے؟ کیسے معلوم کرو گے؟ کسی پبلک ٹیلی فون بوتھ سے فون کروں گا، اگر جواب مل گیا تو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ارے واہ، حکم چلاؤ گی مجھ پر؟ بی اے پاس ہوگی اپنے گھر کی؟ جس مرد کی پٹائی کی تھی تم نے وہ اونچے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، میں تمہارے ہی طبقے کا آدمی ہوں، مار مار کر بھس بھر دوں گا۔ ہوش میں ہو یا نہیں؟ دفتن گاڑی ایک بے ہنگم سے شور کے ساتھ رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پٹرول ختم ہو گیا۔ چلو اچھا ہی ہوا۔ کیا اچھا ہوا؟ وہ جھجلا کر بولی۔ گاڑی یہیں چھوڑ کر کہیں نکل چلتے ہیں۔ لڑکی نیچے اتر آئی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ عمران نے گھڑی دیکھی، 4:30 بجے تھے، سردی شباب پر تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، میں تمہیں نائب صدر کے بنگلے میں لے جا رہی ہوں۔ تم مجھے جہنم میں بھی لے چلو تو انکار نہ ہوگا، کیونکہ اب کرنل کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا۔ وہ کچھ دور چل کر ایک گلی میں مڑ گئے جو انہیں دوسری سڑک تک لے آئی۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ لڑکی نے ایک عمارت کی کمپاؤنڈ کے پھاٹک کو دھکا دیا جو اندر سے بند نہیں تھا۔ کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر وہ برآمدے میں آئے اور لڑکی نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر سے گھنٹی کی تیز آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ دفتن بائیں جانب سے آواز آئی، کون ہے؟ عمران چونک کر مڑا، لیکن آواز کی سمت اندھیرا تھا۔ ساجدہ حبیب، لڑکی بولی، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، نہیں ساجدہ عجیب۔ تم خاموش رہو، لڑکی نے سرگوشی کی۔ دوسرے ہی لمحے میں روشندانوں کے شیشوں میں روشنی دکھائی دی اور ایک دروازہ کھلا۔ وہ نشست کا کمرہ تھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ ساجدہ نے عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ دفتن ایک دراز قد آدمی کمرے میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور ریوالور کی نال عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ عمران نے کسی روشنی دیدہ الو کی طرح پلکیں جھپکائیں اور پھر خلا میں گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سچ مچ بینائی سے محروم ہو گیا ہو۔ ریوالور والے نے عمران پر نظر جمائے ہوئے ساجدہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ 2 لفظوں میں بتانا مشکل ہے۔ اور یہ ریوالور؟ فکر نہ کرو۔ وہ عمران پر سے نظر ہٹائے بغیر بولا، کیا کوئی کہانی ہے؟ جی ہاں، شروع ہو جاؤ، اس نے کہا، لیکن نظر اب بھی عمران ہی پر تھی اور عمران تو شاید اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ خلا میں گھورتی ہوئی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ویرانی سی پھیلا دی تھی۔ ساجدہ نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ وہ عمران پر نظر جمائے ہوئے سنتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر بولا، تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ ظاہر ہے کہ اب یہ اس آدمی کرنل درانی کے پاس واپس نہیں جا سکتا، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس عمارت کا محل وقوع بتاؤ جہاں سے اس نے تمہیں رہائی دلائی تھی۔ محل وقوع؟ وہ ہکلا کر رہ گئی، پھر عمران کو متوجہ کر کے بولی، تم بتاؤ نا۔ ڈکشنری دیکھے بغیر نہیں بتا سکوں گا، عمران نے مردہ سی آواز میں کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، وہ جھجلا گئی۔ نہیں جانتا، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا، محل وقوع کے معنی نہیں جانتا۔ ساجدہ وقت ضائع نہ کرو، دفتن ریوالور والا آدمی غرایا، یہ باورچی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس آدمی کا باس ہو جس نے کرنل کا رول ادا کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ساجدہ چونک پڑی۔ ہمیں اسی آدمی کی تلاش تھی، میں اب بھی نہیں سمجھی۔ ساجدہ کے لہجے میں کسی قدر جھجلاہٹ شامل تھی۔ یہ عمران ہے، علی عمران، جس کے فلیٹ کے سامنے پروفیسر نے دم توڑا تھا؟ نہیں، ساجدہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے عمران کو گھور رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ اب ریوالور والا سرد لہجے میں بولا، مسٹر علی عمران، تم بتاؤ اس سارے سیٹ اپ کا کیا مطلب ہے؟ شادی کرنا چاہتا تھا، عمران نے دردناک آواز میں کہا۔ ساجدہ کو کب سے جانتے ہو؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری ہو۔ شٹ اپ، ساجدہ غرائی۔ پروفیسر کو کب سے جانتے تھے؟ مر جانے کے بعد سے۔ وہ تمہارے پاس کیوں گئے تھے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ نہیں، ریوالور والے نے ساجدہ کی طرف دیکھا جو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ تمہارے کہنے سے جو پتھر توڑا گیا تھا وہاں کس نے رکھا تھا؟ ریوالور والے نے عمران سے پوچھا۔ یار کیوں کان کھا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم ساجدہ پر کیوں ڈورے ڈال رہے تھے؟ میں ڈورے ڈال رہا تھا یا انہوں نے رسی ڈالی تھی مجھ پر؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تم نے اسے اپنے متعلق کیا بتایا ہے؟ ریوالور والے نے ساجدہ سے پوچھا۔ اپنے متعلق؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہاں کیوں لائی ہو؟ اس لیے کہ اسے کرنل درانی کی دستبرد سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وہ کسی قدر تلخ لہجے میں بولی، اس کے ہونٹوں پر پھر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی
اور اس نے عمران سے پوچھا کرنل درانی کا رول کس نے ادا کیا تھا؟ خود میں نے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے، لڑکی انگلی اٹھا کر بولی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے سر کو اس باتی جنبش دی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کرنل کو تم ہرگز کچھ نہ بتاتی۔ تو کچھ بتایا ہے تم نے؟ کیوں ساجدہ؟ ریوالور والا اس کی طرف دیکھے بغیر گرایا۔ یقیناً بتایا ہے کہ میں کس طرح انجمن بے باکا تک پہنچی تھی۔ کیوں نہ بتاتی، جبکہ انجمن بے باکا کسی غیر قانونی حرکت کی مرتکب نہیں ہوتی، اور رجسٹر بھی ہے۔ عمران شریف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید یہ تمہارا آخری سفر ثابت ہو۔ ریوالور والے نے عمران سے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ ساجدہ اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی، تم اندر جاؤ۔ ریوالور والے نے سخت لہجے میں کہا۔ ساجدہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، دروازے میں رک کر پھر مڑی، عمران کی طرف دیکھا اور اندر چلی گئی۔ اب ہم آزادی سے گفتگو کر سکیں گے، ریوالور والے نے طویل سانس لے کر کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، اب وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مقابل کے ہاتھ میں ریوالور کے بجائے کوئی کھلونا ہو۔ ادھر دیکھو، دفعتاً ریوالور والا قرا کر بولا۔ عمران نے بڑے معصومانہ انداز میں اس کی جانب نظر اٹھائی۔ یہ ریوالور خالی نہیں ہے۔ اچھا؟ عمران خوش ہو کر بولا، دیکھوں؟ اس نے ایسے ہی انداز میں ہاتھ بڑھایا تھا جیسے وہ سچ مچ ریوالور اسے دے ہی دے گا۔ سیدھے بیٹھو۔ اوہ اچھا، پروفیسر تمہارے یہاں کیوں گیا تھا؟ اگر اسی طرح دھمکاتے رہے تو اسی سے پوچھ کر بتانا پڑے گا۔ سنجیدگی اختیار کرو۔ خیر وہ تو کروں گا ہی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ایسی خطرناک مہم پر اس بیچاری کو کیوں بھیجا تھا؟ اس کے علاوہ اور کسی کو بھی چور دروازے کا علم نہیں، اس سے معلوم کر لیا ہوتا۔ پروفیسر کے عقیدت مندوں میں سے ہے، لہٰذا وہ بات جو پروفیسر نے کسی کو نہیں بتائی تھی وہ کیسے بتا سکتی ہے؟ دیکھو دوست، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ریوالور جیب میں رکھ لو، میں خود بھی بڑی مشکلات میں پڑ گیا ہوں۔ ایک طرف میرا اور پروفیسر کا نامعلوم دشمن ہے، اور دوسری طرف پولیس۔